بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم 3 بیٹھے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, وہ اخبار جہاں میں چھپتا ہوتا تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں. تو یہ 3 رپورٹر 3 بیٹس, تینوں کا دن کیسا گزرا اور آج ہم نے کیا کیا کور کیا. ان میں جو ٹچنگ قسم کی بات تھی, ان پہ سوالات تھے. واقعات تو آپ نے سن ہی چکے ہوں گے بہت سے, لیکن ان پہ سوالات, باڈی لینگویج, کہاں سے کون بھاگا, کس نے سوال سے بچنے کی کوشش کی, کس کی باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی تھی, کون کیا بات کیوں کر رہا تھا. یہ اس قسم کی جو ہے نا بین السطور باتیں جو آپ کو ایکسپیرینس کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں نے آج قومی اسمبلی اجلاس کور کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. ذوالقرنین صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کور کیا ہے اور بڑی بڑی خبریں جو ہے وہ انہوں نے بریک کی ہیں, خاص طور پہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ جو 85 لوگوں کا جو ٹرائل کا معاملہ ہے کہ ان کے فیصلے سنانے کی اجازت دی گئی. وہ الحمدللہ ہمارے چینل کو, ہمارے رپورٹر کو اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے وہ خبر جو ہے وہ ہم نے بریک کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط, وہ خط کیا تھا, اس پہ بارے میں بھی ذوالقرنین سے بات کریں گے. ادھر عالیجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد عالیجہ ہمارے بڑے ہی ایکٹیو بریلینٹ رپورٹر ہیں. آج ایک ایف آئی آر رینجرز کے حوالے سے درج ہوئی ہے, وہ انہوں نے خبر بریک کی. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی آج قیادت کیا کہتی, کیا پہلو بدلتی دکھائی دی, اور اپوزیشن کا ایک اجلاس بھی ہوا. تو پی ٹی آئی نے بھی ایف آئی آر درج کرائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ آغاز کرتے ہیں. میں آغاز اپنے سے کر لیتا ہوں, پھر باقی تاکہ دوستوں کو شارٹ سب کر لیتے ہیں, باقی پھر دوستوں سے بات کر لیتے ہیں. آج قومی اسمبلی اجلاس جو تھا اس میں تیسرا روز تھا جب حکومت کی طرف سے ابتدائی طور پہ کوئی ایک وزیر نہیں آیا. 54 وہ لوگ ہیں, 18 وفاقی وزیر, 2 وزرائے مملکت, 3 معاونین خصوصی, 1 مشیر, 30 پارلیمانی سیکٹری, 30 پارلیمانی سیکٹری, 54 لوگ جن کو عہدے, گاڑیاں, مراد دی ہوئی ہیں, وہ آج قومی اسمبلی ایوان میں نہیں آئے. اور پھر اجلاس کا وقفہ کرنا پڑا. آدھے گھنٹے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا اور اس کے بعد جا کے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آئے اور ڈپٹی سپیکر صاحب جو تھے وہ جس کو کہتے ہیں نا ترلے لیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. پیپلز پارٹی والے بھی ان کی درگت بنا رہے تھے حکومت والوں کی. لیکن فیکچول بات یہ تھی میرے لیے آج تیسرے دن یہ سیشن کور کر کے بھی سوال وہی کا وہی ہے کہ جب عمران خان کا آخری دور تھا تو اس میں بھی ان کے وزراء اور ان کے جواب دینے والے ایوان میں نہیں ہوتے تھے, اور پھر ان کو وہ جو کہتے ہیں نا کرنل لیاقت, تو وہ ان کے ذریعے بندے پورے کرنا پڑتے ہوتے تھے. ان کو کیا ہو گیا ہے, ان کے وزراء کیوں نہیں آ رہا ہے, سمجھ سے باہر ہے. اور تیسرے دن مسلسل یہ کام ہوا ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. ایک اور چیز جو وہاں پہ دیکھنے میں آئی وہ تھی کہ اس نے ڈپٹی سپیکر نے یہ بھی کہا کہ یہ میں نے وزیر اعظم کو کل ہی خط لکھ دیا تھا اور ہم یہ بتائیں گے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, یہ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے, حکومت غیر سنجیدہ ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑکے چھڑکے ماری انہوں نے کافی. لیکن بے بسی کا اظہار تھا, حکومت کو اتنی ڈھیٹ تھی کہ جس کی حد نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اسد کیسر صاحب, وہ جو رات کو علیمہ خان کی کل ٹاک آئی اور عمران خان کا جو بیان آیا اندر جو انہوں نے ٹاک کی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ باہر گڈی گڈی ہے, سارے مل جل کے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, بس میرے لیے یہاں پہ ہے. اور اس بات کو اس نے کہا فیصل وابڈا نے, دیکھا نا میں یہی کہتا تھا کہ یہ سارے مل کے اس کو اندر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ اس کے جس کو کہتے ہیں نا تپے ہوئے تندور پہ روٹیاں لگا رہے ہیں, ان کے مزے لگے ہوئے ہیں. پھر وہ جو طلاق کرانے کے مشن پہ گامزن ہے فیصل وابڈا صاحب, تو وہ انہوں نے بھی یہ بات کی. اب آج اسد کیسر صاحب کو یقین کرے کہ ہم نے ترلے منتیں کرتے ہوئے پایا کہ وہ ڈپٹی سپیکر صاحب پلیز ہمیں بات کرنے کی اجازت دے دیں, اور انہوں نے بڑا منتیں کر کے بات کے لیے. اور بات کیا تھی, بات یہ تھی کہ میں جو ہے نا 24 نومبر کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور 9 مئی پہ بنایا جائے, ہمارے بے گناہ کارکنان کو رہا کیا جائے, پختونوں کے لیے نو گو ایریا بن گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال پہ اس کی حاضری تھی. اب چلتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف, اور وہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے سویلین کے ٹرائل کا. یہ بتائیے گا ذوالقرنین, آج کی اگر ہم کہیں, یہ تو سامنے آ چکا سب کچھ کہ جی 85 لوگوں کو سزائیں سنانی ہے تو سناؤ, جن کو رعایت دینی ہے ان کو چھوڑو, وہ جو پچھلا پیٹرن تھا.
اس میں آپ کو مثبت کیا لگا ہے اور منفی کیا لگا ہے؟ دیکھیں مثبت چیز تو یہ ہے کہ چلیں اب جو کوئی رہا ہو سکتا ہے اس کی رہائی ہو جائے گی، بھلے سزا کاٹنے کے بعد یا سزا وہ 1.5 سال سے تو آلموسٹ وہ اندر ہی ہیں، تو اگر کسی کو 2 سال یا 3 سال تک ایون سزا ہوتی ہے تو ان کی رہائی کے امکانات ہیں، کم از کم واپس جیل سے نکل کے آ جائیں گے۔ اور منفی پہلو اس کا یہ ہے، منفی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، البتہ خود ججز کا یو ٹرن ہے یہ۔ پرسوں جب وفاقی حکومت کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی، حفیظ اللہ نیازی صاحب بولے تھے، انہوں نے کہا تھا جی میرے بیٹے کو چاہے سزا دینے دیں یا اس کو جیل میں شفٹ کر دیں یا سزا سنانے دیں، تاکہ کم از کم ہمیں کچھ پتا تو ہو کہ وہ کیا رہا ہے۔ اب تو ہمارے لیے مشکل ہوا ہے بغیر اس کے رہنا، اور ظاہر سبھی والدین کی اس قسم کی جذبات ہیں۔ تو اس پہ عدالت نے کہا تھا کہ جی میرٹس پہ کیس سن رہے ہیں، ہم بس 1 ہفتے میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو پھر پی ٹی آئی کے وکلاء، یہ جو باقی لوگ ہیں اعتزاز احسن وغیرہ، جواد خواجہ صاحب کے وکیل، وہ سب یہ کہتے تھے کہ یار آپ ان کو جب تک فیصلہ آپ نہیں کرتے ان کو جیلوں میں شفٹ کر دیں، ملٹری کسٹڈی سے نکال دیں۔ اس پہ بھی عدالت نے کہا جی ہم میرٹ پہ سن رہے ہیں تو بھی فی الحال ہمیں اس پہ سننے دیں، ہم باقی دائیں بائیں نہیں جائیں گے۔ آج آل آف اے سڈن یہ سارا کچھ ہوا، اور ایون کہ کچھ ججز بھی پریپیئرڈ نہیں تھے اس آرڈر کے لیے، کیونکہ جب وہ تو اگلے سال تک کیس ایڈجرن کر کے جا رہے تھے کیا براد، مطلب اٹھنے لگے تھے؟ آرڈر لکھوا چکے تھے کہ جی سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگا، یہ اگلی سماعت ہوگی۔ اعتداد حسن اٹھے، خواجہ احمد حسین اٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب نیکسٹ ہیئرنگ تک کم از کم ان کو جیلوں میں منتقل کر دیں، بہت طویل قید وہ کاٹ چکے ہیں۔ خواجہ احمد حسین صاحب نے کہا جی آپ نے جو، کیونکہ وہ جسٹس جواہر خواجہ کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی جو 20,000 روپے آپ نے سابق چیف جسٹس کو جرمانہ کیا تو ریٹرن آرڈر دیں ذرا۔ انہوں نے کہا جی آپ جرمانہ جمع کرانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جرمانہ بعد جمع کرانا بعد کی چیز ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کنڈکٹ کیا لکھا ہمارا، جو غیر سنجیدہ اور یہ سارا کچھ باتیں زبانی کی تھی وہ لکھا کیا وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو خیر وہ بات انہوں نے ڈال دی، اور پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کھڑا کیا کہ جی آپ بتائیں کیا کریں۔ انہوں نے پھر اپنا پرانا وہ کہانی پڑھی، انہوں نے کہا جی اب ہم سزائیں سنانے دے دیں ان کو، جس کو ریمیشن مل سکتی ہے ملے گی، وہ بری ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا، رہا ہو کے گھر چلا جائے گا، تو پھر جیل والا کنسرٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر محمد علی مدد صاحب نے کہا چلیں یہ ایک اچھی چیز ہے، جس کو رعایت مل رہی ہے اس کو آپ لوگ مخالفت نہ کریں، ملنے دیں، رعایت لے کے کوئی باہر آ جائے تو بعد میں پھر جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو ڈیسائیڈ اس سے ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے لوگ، پہلے 105 تھے، 20 نکل گئے، پھر آگے 85 رہ گئے، اب ہو سکتا ہے کچھ اور نکل جائیں، تھوڑے سے اندر رہ جائیں، تو پھر ان کو ہم دیکھ لیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ اعتزاز احسن نے اس موقع پہ کہا، انہوں نے کہا جی پہلے بھی اٹارنی جنرل نے بات کہی تھی کہ جی بہت سے لوگ اس میں بری ہو جائیں گے، لیکن جب انہوں نے چھوڑا سب کو سزا یافتہ کر کے چھوڑا، بری کسی کو نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو 20 لوگوں کو سزائیں دی ہیں ان کے آرڈرز، ڈیٹیل آرڈر جو ہیں جس میں سزا سنائی گئی ہے وہ کہاں ہے؟ اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی وہ تو صرف ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، گلٹی یا ناٹ گلٹی۔ اس پہ وکلاء نے چھوڑ ڈالا، انہوں نے کہا جناب سپریم کورٹ میں تحریری یقین جانی تھی وفاقی حکومت کی کہ ریزنڈ آرڈر ہوگا، باقاعدہ وجوہات لکھی جائیں گی، پورا جیسے ایک عدالتی حکم ہوتا ہے ویسے لکھا جائے گا۔ تو اب یہ تو اپنی بات سے پھر رہے ہیں، تب کورٹ نے کہا نہیں جی چلیں آپ ان کو فیصلے سنانے دیں، جو رعایت مل رہی ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اور ہر جج کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، کچھ اس کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں۔ امین الدین خان صاحب کا ڈرا بیک یہ کہ کورٹ میں یہ اس انداز میں فلوئنٹلی آرڈر نہیں لکھوا سکتے۔ کیا مطلب؟ تو کچھ ججز ہوتے ہیں جو جس طرح ہم سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، وہ افتخار محمد چودھری کا بھی یاد ہوگا، باقی بھی سب ہم لوگ دیکھتے تھے، وہ ساتھ ہی بولنا شروع کر دیتے ہوتے ہیں، ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فٹافٹ شروع کرتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں لکھوا سکتے؟ کچھ ججز کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، وہ 2 گھنٹے کا آرڈر بھی وہاں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے آپ کو لکھوا دیں گے، ڈیٹیل آرڈر پورا لکھوا دیتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ لکھواتے تھے، ہم ان کے برتن کیٹ کرتے تھے آرڈر سے، ایگری بھلے ہم نہ کریں، لیکن ان کی کوالٹی تھی۔ آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، وہ 12 صفحوں کا آرڈر وہیں پہ ٹائپ کروا دیتے تھے، وہ لکھواتے رہتے، وہ اسٹینو لکھتا تھا، وہ کہتے تھے جو لکھوانا ہے میں نے کورٹ میں لکھوانا ہے۔ ثاقب نثار ایسے ہی کرتے تھے، منصور علی شاہ صاحب ہیں، باقی ہیں، چاہے شارٹ آرڈر اتنا ہی لکھوا دیں کہ فور دا ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر دس اینڈ دیٹ۔ خان صاحب کے والے سے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، امین الدین خان صاحب کے والے سے، کہ جی وہ کوئی ایک سکیچ سا انہوں نے ہر آرڈر کرنا، ایک کیس سن کے کہ پتہ لگتا ہے کہ انفریکشس کیس ہے، چلنا ہے یا ہم نے چلانا ہے نہیں چلانا، وہ ایک سکیچ سا بنا کے لائے ہوتے ہیں، وہ تو بول دیتے ہیں خالی کہ یار اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرے کہ 1-2 جملے کے لیے یہ ہم نے آج کے آرڈر میں کیا ہے، یا اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی آرڈر اس کا پھر بعد میں آ جائے گا، یا فلاں ڈیٹ تک ایڈجرن ہو گیا۔
آج اس وہ کا مطلب لکھا ہوا ہوتا ہے آرڈر کا ایک اسکیچ بنا ہوتا ہے نا, ایک وہ بیچ میں آپ نے ایڈ ہی کرنا ہوتا ہے کہ یار اس ہیئرنگ میں ہم نے یہ ایڈ کیا, یہ اس کے دلائل سنا, یا پارٹ ایڈ کیا, یا یہ کیا, یا 2 لائنیں ویسے ہی اناؤنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی پارٹ ایڈ کل تک ہیئرنگ فلاں, وہ باقی ڈیٹیل پہ لکھی جاتی ہے بعد میں. اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے, ان سے ایون کا آرڈر ڈکٹیٹ نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں کیا آرڈر ڈکٹیٹ. پھر یہ اچانک فیصلہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ اٹھ کے جا رہے تھے, وکیلوں نے اٹھ کے شوٹ ڈالے, انہوں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے لے میں یہ بھی مکا دوں. اب ججز اس کے پیچھے تو کچھ نہیں تھا, جو بھی تھا وہ کورٹ میں ہی تھا. دیکھیں یہ سارا کچھ ہوا ہے اچانک. ویسے ہم بہت کچھ کہتے ہیں اس آئینی بینچ کے اوپر, میرے سے زیادہ شاید ہی کسی نے تنقید کی ہو, لیکن اگر کوئی یہ آ کے چورن بیچنے کی کوشش کرے گا نا کہ جی وہ جی فلاں نے فلاں تاریخ کو یہ کہہ دیا تھا, فلاں نے یہ کر دیا تھا, تو فلاں نے رات کو تجزیہ کیا صبح ہی آ گیا, یہ سب بکواس ہے, ٹوٹلی بکواس ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم سما میں تھے نا, ہمیں اکثر کہا جاتا تھا کہ جی ہفتے کو کیونکہ خبریں کم ہوتی ہیں, کوئی ایک ایکسکلوسیو رپورٹر نے دینی ہوتی تھی. تو مجھے سہیل رشید کو اور 2 شکیل صاحب ہیں فائنانس والے, ہمیں خالد عظیم صاحب کہتے تھے یار بھائی تم چند لوگوں سے ہمیں توقع ہوتی ہے ہفتے کے لیے کوئی مٹیریل نکالو. پھر میں سہیل ہم کورٹ رپورٹرز کیا کرتے تھے, ایک آدھی خبر کوئی رپورٹ جمع ہوئی ہے یا کوئی آرڈر ہے ہم سنبھال کے رکھتے تھے, جو صرف ہمارے پاس ہوتا تھا. 4 دن سنبھال کے رکھتے تھے کہ ہفتے والے دن بریک کریں گے. اچھا اب ہماری خبر بریک ہوتی, اس کے بعد پروگراموں میں ٹی وی پہ ہم دیکھتے تھے, اینکر بیٹھ کے لگے ہوتے تھے تجزیہ کا نام نے آتے, دیکھیں جی میں نے کل فلاں کہا تھا آج یہ آ گیا, وہ سالے ہوتے ڈیٹ سے پڑھ لو یہ کتنے دن پرانا آرڈر ہے. تو ایسی کوئی چورن اب بھی لوگ بیچنے کی کوشش کریں گے کہ جی کل فلانے نے یہ کہا تھا لیکن یہ اچانک ہوا ہے. چلو ایک چیز اور, منصور علی شاہ صاحب کے خط کو اگر ایک آدھ لائن میں بتا دیں. شاہ صاحب نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کے رولز ہیں جب تک وہ نہیں بنتے تب تک جو اس کی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ غیر آئینی ہوگی. تو رولز کو بڑا اسٹرکٹلی بنانا پڑے گا, کیونکہ اس وقت ایگزیکٹو کی مداخلت زیادہ ہے جوڈیشل کمیشن میں ججز اپوائنٹمنٹ میں. تو کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ سیاسی اپوائنٹمنٹس ہو جائے جس سے پورا عدلیہ کا چہرہ خراب ہوگا. ایک اور چیز اس میں میں ملٹری کورٹ والے کیس میں بتانا چاہوں گا آپ کو. پہلے جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا تو وہ آرڈر موڈیفائڈ اس کو انہوں نے کیا. اب سپریم کورٹ اگلے سال یہ کیس سنے گی, اس میں یہ فیٹ طے ہوگا کہ جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ٹرائل 9-10 مئی کے ملزمان کا اے ٹی سی میں ہوگا, تو پھر ان سب کو اے ٹی سی میں ان کا ٹرائل دوبارہ سے شروع ہوگا, یہ والی سزائیں ختم ہو جائیں گی. اے ٹی سی میں اکثر 9 ان کے ٹرائل شروع ہونے ہیں. ایک چیز میکسیمم ان کو ریلیف یہ مل جائے گا کہ ان کی جو یہ حصہ ہے جو انہوں نے 1.5 سال قید کاٹی ہے, اگر ان کو وہاں سزائیں ہوتی ہیں تو یہ اس سزا میں شامل ہو جائے گی. اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ, دیکھتے ہیں عدالت اس حوالے سے کیا کرتی ہے. جب ان کو فوجی طویل سے نکال کے سول کے حوالے کرے گی, آخری بات اس میں ان کو ضمانتیں دیتی ہے یا کہتی ہے ضمانت کے لیے رجوع کر لیں ہائی کورٹ متعلقہ عدالت سے. ایسا کچھ ہوتا ہے اگر تو ان کو بیلز دے دیتی ہے تو معاملہ اور ہے, نہیں تو پھر ان کو اے ٹی سی میں اپنی ضمانتیں ساروں کو دوبارہ کرانی پڑے گی. منصور علی شاہ صاحب کا خط برائے خط ہی رہے گا یا اس کا کوئی نتیجہ یا فائدہ بھی ہوگا؟ دیکھیں خط انہوں نے لکھا ہے جسٹس جمال بندوخیل کو, جو رول میکنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں. اپنی تجاویز بھی انہوں نے دی ہیں کہ رولز کس قسم کے ہونے چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں وہ کمیٹی ان کو کس حد تک کنسیڈر کرتی ہے اور کیا سفارشات اپنی پیش کرتی ہے. تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تو اگر ویسے تو کچھ بھی کر لیا جائے جوڈیشل کمیشن میں ووٹنگ سے سارا کچھ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد علی جا خان, آپ کو بھی جیسے لگانا چاہ رہے ہیں ووٹنگ کے ذریعے لگا سکتے ہیں. اچھا لو جی, یہ تو میرے سے تو نہیں دیکھتے, میرے سے تو امین الدین خان والا جو ہے وہ اسٹرکچرل آرڈر نہیں ڈکٹیٹ کرایا جا سکے گا. اچھا علی جا خان, آج 2 ایف آئی آرز امپورٹنٹ ہوئی, ایک کے لیے درخواست ہوئی اور ایک ایف آئی آر سامنے آئی, دونوں کو ذرا نچوڑے نا. اچھا سر, کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں اور تاحال پاکستان تحریک انصاف ایک ایف آئی آر نہیں درج کروا سکی. ہماری کل بات ہوئی تھی لطیف کھوسہ صاحب سے, حامد رضا صاحب سے, بیرسٹر غور سے بھی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی دفعہ کام کریں گے اور سالڈ کام کریں گے, اور اس حوالے سے ہم پوری تحقیقات کر رہے ہیں. جو مسنگ پرسن سے ان کی, اگر میں چھوٹا سا یہاں روکوں تو آپ لوگوں نے پوچھا کوسا صاحب سے کہ آپ اسی طرح کا سالڈ کام کریں گے جس طرح کا 278 لاشوں کا آپ نے کیا؟ ابھی بھی قائم ہوں, لٹرلی ان کے الفاظ سے کہتے ہیں میں اس بات پہ قائم ہوں ابھی بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس فہرست کو تیار کر رہے ہیں جو ہمارے مسنگ پرسن ہے, جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم استغاثہ دائر کریں گے عدالت میں. اور پھر آج ہم نے دیکھا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کے ذریعے عدالت میں یہ استغاثہ دائر کیا گیا, درخواست دائر کی گئی ہے, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ محسن نقوی, وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ تارڑ,
اور آئی جی اسلام آباد ڈی آئی جی آپریشن کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا درخواست کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے نہتے شہریوں پر گولی چلائی، لائٹس بند کی گئی، اور ایک پورا پلان آپریشن آرگنائز کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف۔ اور پھر جب ہم نے یہ دیکھا کہ صبح کے وقت یہ معاملہ ہوا اور اس کے رسپانس میں شاید ہوا ہے یا نہیں، یہ کہنا پتہ نہیں موضوع ہوگا، یہ ظلو بھائی بتائیں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر جو رینجرز والی تھی جس کو سیل کر دیا گیا تھا، اب وہ دم منظر عام پر آئی ہے، اور اس کے نکات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایز اٹ از۔ اس میں یہ ہے کہ تھانہ رمنا میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سیل ایف آئی آر منظر عام پر آئی ہے، اعلیٰ حکام کے حکم پر مقدمے کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، تمام وقوع کا منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا، یہ ایف آئی آر کا متن ہے۔ رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت کا وقوع بانی پی ٹی آئی کی ایما اور حکم پر ہوا، منصوبہ مختلف اوقات میں جیل میں ملاقات کے لیے جانے والے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا تھا۔ اس منصوبے کے گواہان جیل میں قید کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین بھی ہیں، یہ بھی ایف آئی آر کا متن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم کی تعمیل بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب خان، شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، زلفی بخاری، رؤف حسن اور حماد اظہر اور دیگر قیادت نے باہمی سازش اور مجرمانہ غفلت کے تحت کیا۔ بشرا بی بی اور دیگر مندرجہ بالا ملزمان نے ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں کو اشتعال دلایا۔ احتجاج میں ڈیوٹی پر مامور ایک نامعلوم ڈرائیور کی لینڈ کروزر نے 3 رینجرز اہلکاروں کو کچل دیا۔ تو یہ تھانہ وہ نامعلوم تو پکڑا نہیں جا چکا ہوا عاصم جو ہے وہ جو عدالت میں پیش کیا جا چکا اور ہے، وہ کہاں ہے اس وقت، اس کی پوزیشن؟ اس کے حوالے سے یہاں تک خبریں ہیں، باوثوق ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے دوست شیام علی عباسی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، اور اس کے والد صاحب بھی ایک زمانے میں عادی تھے، آپ کو پتہ ہے کس چیز کے، تو اب نہیں پتہ آئس، تو ان کا بیٹا جو ہے وہ یار آئس کی بات نہ کرو یار، ڈر لگتا ہے، ابھی متی اللہ جان کا بڑی مشکل سے جان چھوٹی جیسے وہ کیا آئس مینز برف کی عادی تھی، ہاں ہو سکتا ہے ان کا برف۔ بیٹا جو ہے وہ برف کا بہت زیادہ عادی ہے، اور اس وقت بھی وہ برف کے نشے میں تھا، اور وہ اس کو جانتے ہیں، اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ والا چلو یہ تو ہو گیا۔ اپوزیشن کا اجلاس ہوا، ہاں جی۔ اپوزیشن کا اجلاس ہوا، پی ٹی آئی کی آج فیس ریڈنگ کیا تھی؟ دیکھیں کل جو ہم نے زرتاج گل کا انٹرویو بھی کیا، تمام پی ٹی آئی قیادت سے بات کی، وہ ایگرنیس نظر آ رہی تھی، وہ کسی طرح ہوتا ہے نا کہ دیور ارج کہ ہمارے سے حکومت بات کر لے کسی طرح، وہ عمران خان صاحب کی جب رات گفتگو باہر آئی ہے علیمہ خان کے تھرو اور ان کا ٹویٹ باہر آیا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے چہرے کا رنگ ہمیں مختلف نظر آیا ہے، اور پھر آج مختلف یہ ہے کہ جو کل حکومت کے سے ایک طرح سے پیر پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لٹرلی زرتاج گل صاحبہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب حکومت کو چاہیے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہمارے سے بات کر لیں، اب ہم اور کیا کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے، عمر ایوب کو اختیار بھی دے دیا، اب حکومت کو چاہیے ہمارے سے بات کرے۔ تو آج یہ تھا کہ آج اسد کیسر نے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کس طرح ان سے مائک لیا ڈپٹی اسپیکر سے، اور اس کے بعد آج ہنگامی طور پر محمود خان اجکزئی کی رہائش گاہ پر سارے پہنچے ہیں، ادھر عمر ایوب کو رپورٹرز نے گھیراؤ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کی بات کی تکمیل کریں گے، اور ہم سول نافرمانی کی جو بات ہے اس کے اوپر ہم قائم ہیں، اور اگر 15 تاریخ تک حکومت کی جانب سے کوئی ہمیں نظر نہیں آتی بات چیت کے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو سول نافرمانی کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ریمیٹنسز کا بائیک آؤٹ کرنے جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ آپ ریمیٹنسز ترک کریں۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ظلم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بتائیں۔ میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں، یہ جو اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی ہے نا، تھلے لگنے والی وہ سارے معاملات ہیں، ایک تو چلیں اس کو کہہ لیں کہ پارلیمانی پی ٹی آئی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، اڈیالے والی پی ٹی آئی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن ان کی اسٹریٹجی میرے حساب سے ایک لحاظ سے ٹھیک تھی۔ اب جو جب بھی یہ کال دیتے تھے تو آپ سمیت کئی صحافی کہتے تھے یار پارلیمنٹ میں آ کے کیوں نہیں بات کرتے، اب انہوں نے یہ عذر ختم کر دی ہے، یہ حجت تمام کر دی ہے، اب کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار دیکھیں انہوں نے بات چیت نہیں کی ہے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ اس کی چھوٹی سی وضاحت میں بھی کرتا ہوں۔ رات کو اے آر وائی پہ بدامی صاحب کے پروگرام میں وقاص اکرم شیخ نے یہی لفظ کہے، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے
کہ جو کہتے ہیں نا فرشتے بھی انسانوں کے روپ میں اتر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پہ یہ کر رہے انہوں نے ہوں. کہا کہ فرشتے پیچھے بیٹھ کے ان کو آگے بٹھا کے اگر بات کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی غرض اس سے مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا ثناء اللہ مستی خیل آپ کو پتہ ہے کیا لائن لیتے ہیں, ایک ہارڈ لائن لیتے ہیں. کل ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی اب آپ ہمیں کوئی تھا دے دیو, یہ ان کا انداز تھا. ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ بات کیوں کر رہے ہو, اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں احتجاج کی سیاست کرتے ہو. اس نے پھر کہا کہ انف از انف, یار ملک کو آگے بڑھانا تو ہم بات کر رہے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں. اچھا یار ایک خبر بتاؤ. لیکن خان نے جو ہے ٹوٹلی جو ہے وہ ایک جو تاثر جا رہا تھا نا کہ پی ٹی آئی بیک فٹ پہ ہے, اس نے کہا کہ کوئی معاملہ نہیں, میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں. 2 مطالبات ہیں, 26 نومبر اور 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن کا قیام جب تک نہیں لایا جاتا عمل میں تب تک مذاکرات. اچھا ایک خبر بتائیں علی جان, یہ جو محمود خان اچکزئی بڑے بیک بینچز پہ چلے گئے تھے اور وہ اس وقت مذاکرات کرنے والے تھے, نواز شریف زرداری یہ وہ کرنے کے ارادہ میں تھے, کیا اب پی ٹی آئی دوبارہ اچکزئی کی طرف چلی گئی ہے کہ وہ بات چیت اگر کرنی ہے تو اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں اور اس طرح کی سچویشن میں کوئی جانا چاہتے ہیں؟ محمود خان اچکزئی ابھی بھی کچھ نالاں ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی یہ جو کوشش ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی اس کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا کہ وہی لوگ جنہوں نے آپ کے بندوں کو مارا ہے آپ ان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے اسد کیسر محمود خان اچکزئی کو منانے کی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو منایا جائے کہ تاکہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جا سکے. بالکل ایک ٹھیک. سوال آپ دونوں سے, جی جی اڈیالہ جیل میں جب بھی ملاقات ہوتی ہے تنہائی میں نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی پولیس کا سیکیورٹی کا اہلکار وہاں پہ جیل حکام وہاں موجود ہوتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے. یہی کمپلین وکلا بھی کرتے ہیں, فیملی بھی کرتی ہے. عمران خان جو پیغام دیتے ہیں وہ سوشل میڈیا ٹیم تک پاکستان سے باہر کیسے پہنچتے اور وہاں سے ٹویٹس کیسے ہوتے ہیں؟ تو جیل حکام کو ابھی تک وہ بنا نہیں پکڑ سکے جو پیغام باہر نہیں, اس میں تو ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. میں یہ جب علی جان یہ بات کر رہے تھے, یہ اس بات کو کیسے ثابت کریں گے کہ خان نے فلاں 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 کو یہ انسٹرکشن دی اور اس میں یہ کہا کہ اس طرح سے رینجر کی گاڑی آئے گی, آپ نے اس طرح سے کچھ ہونا ہے, آپ کا یہ معاملہ ہونا, یہ کیسے ہوگا؟ آپ لے کے گئے رینجرز کی گاڑی پہ, میں رینجرز کی گاڑی کی بات ہی نہیں کر رہا, میں اس انسیڈنٹ کی بات ہی نہیں کر رہا. کل کا پیغام ہو یا کوئی بھی ٹویٹ ہو, چلے ایک تو یہ نا کہ علیمہ خان نے کسی نے باہر آ کے ٹاک کر دی تو پوری قوم کو پتہ لگ گیا, سوشل میڈیا ٹیم نے بھی دیکھ لیا, چلی یہ بات انہوں نے اکٹھا کر کے ٹویٹ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے لکھ دیا. کئی چیزیں جو عمران خان کی ٹویٹ کے ذریعے باہر آتی ہیں, لیکن ٹویٹ تو کوئی اور ہی چلا رہا ہے نا, باہر سے ٹویٹر ہینڈل خان تھوڑا چلا رہا ہے. ان تک خان کا پیغام کیسے پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں ان کو اندازہ تو ہے نا اپنی پالیسی کا, ایسا تو نہیں ہے. وہ بندہ آج تک نہیں پکڑا گیا, تو وہ باہر بیٹھا ہے نا, انسٹرکشنز کون دے رہا ہے اس کو؟ یہاں سے پیغام جاتا کوئی ہے نہ تو جا رہا ہے. دے تو رہا ہے لیکن خان تو نہیں دے رہا نا کم از کم جیل سے. چلیں علی جی آپ بتائیں. کیوں جی؟ یہ فرشتے ہی کر سکتے ہیں, مجھے بھی اس کا آئیڈیا نہیں ہے. ذلو بھائی خود بتا سکتے ہیں, ان کی جو مانی خیز ہنسی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے. بس ان کی جو ہنسی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیں ہنس نہیں دیں. اس سے زیادہ آگے میرے خیال 11,000 وولٹ کا کرنٹ ہے, شاید ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.